حج کے بیان میں 4 باتیں تو ہم نے سمجھ لی تو ہمیں سہولت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ایک نظر دیکھ لیں حج کے اعمال، ایک نظر میں جو اس سلائیڈ پر نیچے آپ دیکھ رہے ہیں ذرا دیکھیے گا، دائیں طرف لکھا ہے احرام، طواف، سعی، حلق. یہ ہم سمجھ چکے ہیں عمرے میں، یہ ریپیٹ ہوں گے حج میں بھی. ٹھیک ہے، احرام حج میں بھی آئے گا، طواف زیارت بعد میں آئے گا، اور سعی کا معاملہ بھی آئے گا، اور حلق کا معاملہ بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی. اس پر ہم کلام کر لیں گے ترتیب کے مطابق. البتہ 4 اعمال عمرے والے حج میں بھی داخل ہیں. 3 اعمال اور ہیں. ایک ہے وقوف. وقوف کا مطلب ٹھہرنا، قیام کرنا. ایک ہم ٹھہریں گے منا میں، اس کا تفصیل کا بیان آئے گا. ایک سب سے بڑا وقوف کہاں ہوگا؟ عرفات میں. اور ایک ہوگا مزدلفہ میں. یہ 3 قسم کے وقوف کا معاملہ، ٹھہرنے کا معاملہ، منا میں قیام، عرفات کا قیام، مزدلفہ کا قیام. ٹھیک ہے، اہم ترین وہ عرفات کا قیام. ایک ہے رمی کا معاملہ، یہ بھی ہم سمجھیں گے کنکریاں مارنا، اور ایک ہے قربانی کا معاملہ. تو یہ 3 اعمال اور ہو جائیں گے تو حج کے موٹے موٹے اعمال ہمارے سامنے آ جائیں گے. اب گن لیجئے عمرے میں کتنے اعمال تھے؟ 4. پہلا احرام، دوسرا طواف، تیسرا سعی، چوتھا حلق. اور حج میں 3 کا اضافہ ہو جائے گا، وقوف کا معاملہ، رمی کا معاملہ، قربانی کا معاملہ. ترتیب ابھی آ جائے گی انشاءاللہ تعالی، لیکن اعمال کتنے ہو گئے؟ 7. اب ایک دلچسپ مسئلہ سمجھ لیں، عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹا ہے. کیا مطلب؟ عمرے میں اعمال کم ہیں، اور حج اکبر ہی ہوتا ہے. یہ جو ہمارے غلط فہمی ہے نا، جمعے کا عرفہ کا دن ہوگا تو حج اکبر ہی ہوگا، یہ بات درست نہیں. ہر حج اکبر ہے اور عمرہ حج اصغر ہے. حج کا مطلب ارادہ، مراد اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ. عمرے میں بھی بندہ اللہ کے گھر کی زیارت کی طرف جاتا ہے، حج میں بھی بندہ اللہ کے گھر کی زیارت کی طرف جاتا ہے. عمرے میں اعمال کم ہیں تو وہ حج اصغر ہے، اور حج میں اعمال زیادہ ہیں تو وہ حج اکبر ہے. عمرے میں تھے 4، وہ چاروں کے چاروں حج میں بھی آئیں گے، اور 3 کا اضافہ ہو جائے گا تو کل کتنے اعمال ہو گئے جی؟ 7 ہو گئے. ایک بات اور سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلی بات یہ ہے کہ حج کے ایام کون کون سے ہیں. یہ دیکھیے حج کے کل ایام ہیں 6، جن میں چھٹا یعنی آخری جو 13 ذی الحجہ کا دن ہے وہ اختیاری ہے. اب یہاں 8 ذی الحجہ سے حج کے ایام شروع ہوں گے. گویا جو احرام ہم حج کا باندھیں گے وہ کب باندھیں گے؟ 8 ذی الحجہ کو. اب حج کے ایام شروع ہوں گے. اور تمتع والوں کا معاملہ تو یہی رہے گا. تمتع میں کیا تھا؟ گئے، عمرہ ادا کیا اور احرام کھول دیا، تو اب 8 ذی الحجہ کو باندھیں گے. اور کچھ ہوں گے قران والے، تو وہ کیا کریں گے؟ عمرہ ادا کریں گے اور ان کا احرام جاری رہے گا. ایک چھوٹا سا مسئلہ اور، ذرا سا مشکل لگے گا لیکن انشاءاللہ آسانی ہوگی. مدینہ شریف سے جو لوگ حج کے ایام سے پہلے آتے ہیں، وہ اپنا عمرہ اگر پہلے کر چکے ہوتے ہیں تو بعض ساتھی وہاں سے حج کا احرام باندھ لیتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے، بلکہ اس میں پسندیدگی بھی ہے کہ 2-3 دن پہلے ان کو مدینہ شریف سے آنا ہے حج کے ایام سے پہلے، تو وہ حج کا احرام پہلے سے ہی باندھ لیتے. یہ بھی شکل ہو سکتی ہے. البتہ معروف شکل کیا ہے؟ ہم گئے، ہم نے عمرہ ادا کیا اور ہم نے جو ہے اس کے بعد احرام کھول دیا. حج کے ایام جب آئیں گے تو 8 ذی الحجہ کو حج کی نیت سے احرام باندھا جائے گا. اور جو قران کر رہے ہیں کہ انہوں نے عمرہ بھی ادا کیا اور جاری رہے گا، تو ان کا حج کا احرام اسی کے اندر شامل ہو جائے گا، کیونکہ قران والے عمرہ ادا کر کے احرام کھولتے نہیں ہیں. البتہ حج کے ایام کون سے ہوئے؟ 8، 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ. 13 کے ساتھ ہم نے لکھا ہے کیا؟ اختیاری ہے. 12 تاریخ کو کنکریاں مار کر کوئی جانا چاہے تو اکثر لوگ چلے جاتے ہیں، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. البتہ افضل اور نبی علیہ السلام کی سنت میں ہے کہ 13 ذی الحجہ کو بھی نبی علیہ السلام نے قیام فرمایا، اس کا بھی اجر حاصل کرے بندہ، کنکریوں کا اجر و ثواب بھی مارنے کا حاصل کرے. اچھا جی، 8، 9، 10، 11، 12، 13 میکسیمم یہ 6 دن بنتے ہیں، اور 13واں دن وہ اختیاری ہے. یہ حج کے ایام ہیں. اس کی تھوڑی ترتیب لیتے ہیں کہ ان دنوں کو ہم نے کیسے گزارنا ہے. حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ ہے. میں پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ، ممکن اسکرین آپ کو تھوڑی چھوٹی دکھائی دے رہی ہوگی، میں پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ. حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ منا آمد ہوگی اور 5 نمازوں کو ادا کریں گے. احرام کہاں باندھیں گے بھائی؟ وہ ہوٹل بھی باندھ لیا ہم نے، احرام باندھ لیا، احرام کی سب تفصیل آپ کو پتا ہے. اور 2 رکعت بھی آپ ہوٹل میں ادا کر لیں گے اپنی رہائش پر. اور جب بسوں میں بٹھا دیا گیا، بس تیار ہے روانگی کے لیے، اب کہا جائے گا بھائی تلبیہ شروع کر دیں،
یہ تلبیہ شروع کرنا اب حج کی نیت سے ہوگا. احرام تو ہوٹل میں باندھ لیا, 2 رکعت ادا بھی کر لی, اور نیت بس میں بیٹھ کر لیں گے. وہ قریب ہی جانا ہوگا, بہت دور کا معاملہ بھی نہیں ہوتا مینا کا معاملہ. تو بس میں بیٹھے, بس روانہ ہونے لگی, اب ہم نے نیت کر لی, کاہے کی؟ اے اللہ میں تیری خاطر حج کی نیت کر رہا ہوں. اور کوئی کسی کا حج بدل کر رہا ہے, کوئی کسی کا حج بدل کر رہا ہے, تو اس کا ارادہ دل میں کر لے, میں اپنے فلاں کے لیے, والد صاحب کے لیے, ان کی خاطر, ان کی طرف سے حج بدل کی نیت کر رہا ہوں. بس یہ دل میں ارادے کا نام ہے. اور جب ارادہ کر لیا, نیت کر لی, تو زبان سے کیا پڑھیں گے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب دلچسپ بات یہ ہے, ان دنوں میں جگہوں پر جانا زیادہ ہے اور کرنے والے کام نسبتاً کم ہیں طویل, وہ جیسے عرفات کے بھی آپ بات کریں گے, مگر ان کو شمار کرنا, یاد رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اپنی رہائش گاہ سے جو بھی ترتیب ہوگی, گورنمنٹ کے ساتھیوں کی جو ترتیب, پرائیویٹ اسکیم کے ساتھیوں کی جو بھی ترتیب, اس کے حساب سے وہ 8 کو لے جائیں. بعض اوقات کبھی گورنمنٹ والوں کو جو ہے وہ اور جلدی بھی لے جانے کی کوشش کر لی جاتی ہے, تو اس میں پریشان نہ ہو, کوئی ہمارے حج پر اثر نہیں پڑے گا, مجبوری ہوتی انتظامی اعتبار سے. بہرحال 8 ذی الحجہ کو ہم نے منا پہنچنا ہے, اور ظہر سے نمازیں وہاں ادا کرنی ہوتی ہیں, جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے. 5 نمازوں کی ادائیگی, ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے. رات کہاں قیام کریں گے؟ منا میں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. جیسے نمازوں میں سنتوں کا بڑا خیال کرتے ہیں ہم لوگ الحمدللہ, حج میں بھی سنتوں کا بڑا خیال کریں. کچھ آسانیاں ہیں بھئی, یہ فرض تو نہیں ہے نا, لوگ یہ کہتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ نماز میں ثنا پڑھنا کون سا فرض ہے, پھر کیوں پڑھتے ہو؟ بھائی اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی حج کی بھی سنتیں پوری کرو نا بھائی. نماز تو روزانہ, حج تو کبھی کبھار کا معاملہ ہے, تو سنت کے مطابق انجام دو. یہاں قیام ہے ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اور رات بھی ادھر قیام ہوگا, اور صبح فجر کی نماز بھی یہیں ادا کریں گے. تلبیہ چلتا رہے گا بھائی, میں بھول نہ جاؤں, انشاءاللہ یاد رہے گا مجھے بھی اور آپ کو بھی. تلبیہ ختم کب ہوگا؟ جب 10 تاریخ کی پہلی رمی کریں گے. جب 10 تاریخ کی پہلی رمی کریں گے, تلبیہ اس وقت جا کر ختم ہوگا. اب تلبیہ چل رہا ہے, چل رہا ہے اور چل رہا ہے. ایک اور اہم بات خواتین کے تعلق سے, اللہ اکبر کبیرہ, یہ سارے مناسک اللہ حرم سے باہر نکلوا کر, مسجد سے باہر نکلوا کر کروا رہا ہے. اگر ان ایام میں بھی خواتین کے مخصوص ایام آ جائیں تو یہ اعمال پورے کریں. منا میں قیام بھی ہے, تلبیہ پڑھنا بھی ہے, نماز تو نہیں پڑھیں گی. عرفات میں بھی قیام ہے, مزدلفہ میں بھی قیام ہے, رمی کرنے کا معاملہ بھی ہے. یہ سب چلتا رہے گا ان کا. نماز بس وہ نہیں پڑھیں گے اگر حالت ایام کا معاملہ آ جائے ان کا. باقی اعمال سب ان کو بھی انجام دینے مردوں کے ساتھ ساتھ. 9 کی صبح ہم نے وہاں پہ فجر کی نماز ادا کرنی ہے. اس کے بعد جو ترتیب ہوگی اس کے مطابق چلیں گے. جو گورنمنٹ کی اسکیم سے ساتھی جاتے ہیں مشکل آتی ہے, کبھی وہ 8 اور 9 کی درمیانی رات کو ہی نکال دیتے ہیں. اب مجبوری ہے, اس لیے کہ انتظامی مسئلہ ہے, اس سے حج پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ جانتے ہیں اس بندے کو اس لیے ٹھہرنے کا موقع نہیں ملا کہ اس کے انتظامی معاملات کی وجہ سے اس کو نکلنا پڑا. اللہ اجر ہمیں نیت پر بھی دے دیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن کسی کو اگر 9 کی صبح سے پہلے ہی نکلنا پڑ گیا تو کوئی حرج نہیں, حج پر کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. تو رات نکل گئے یا صبح 9 کی فجر کے بعد نکلے تو انشاءاللہ تعالی اب ہم جائیں گے عرفات کے میدان کی طرف. ایک بات, 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے ایک اور کام بھی شروع ہو جاتا ہے نمازوں کے بعد. وہ کیا ہے؟ تکبیر تشریق. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یاد ہے نا, وہ 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے تکبیرات بھی شروع ہو جائیں گی. تکبیرات بھی پڑھتے رہیے اور تلبیہ بھی پڑھتے رہیے. مرد بلند آواز سے پڑھیں گے, خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گے انشاءاللہ. جی 9 تاریخ کو ہم اب میدان عرفات کی طرف آ رہے ہیں. یہاں پہنچنے کے بعد بھی اگر جلدی پہنچے موقع ہوتا ہے, ساتھی کچھ فریش ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ غسل بھی کرتے ہیں, گرمی بھی ہوتی ہے. اب ہم حالت احرام میں تو پابندیاں چلیں گی بھائی, نہ صابن نہ شیمپو, یاد آ رہے نا, وہ ساری پابندیاں ہیں. اور اگر کوئی شاور لے بھی رہے تو بالوں کو ملنے کی کوشش نہ کرے. خود جھڑ جائیں تو کوئی بات نہیں, ملنے کی کوشش نہ کریں. ہم عرفات کے میدان میں ہیں, اللہ کی توفیق سے وہاں پہنچ گئے ہیں. زوال کے وقت وہاں خطبہ ہوتا ہے جو کہ مسجد نمرہ میں ہے. اکثر لوگ تو اپنے خیموں کے اندر ہوتے ہیں, کچھ لوگ ریڈیو وغیرہ کے ذریعے سے سن لیتے ہیں. ہم جس گروپ میں جاتے ہیں ہم سنتے بھی کوشش کرتے ہیں, اس کا کچھ ترجمہ بھی ساتھیوں کے سامنے رکھ دیں الحمدللہ. اور وہاں ہم نے غروب آفتاب تک رہنا ہے اور وقوف کرنا ہے. ظہر کا وقت ہو گیا,
اگر خطبہ نہیں سن سکے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ریڈیو پہ سن لیا ٹھیک، نہ سن سکے کوئی مسئلہ، حج پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ احناف کے مطابق رائے یہ فقہ حنفی میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت ادا کریں، عصر کی نماز عصر کے وقت ادا کریں۔ دیگر فقہا کے ہاں، اہل حدیث حضرات کے ہاں ظہر اور عصر کو ملانے کا معاملہ ہے۔ ہم اپنے جب خیموں میں ہوں تو احناف کی رائے یہی ہے کہ ظہر ظہر کے وقت میں ادا کریں، عصر عصر کے وقت میں ادا کریں۔ اور ایک کام کسی نے نہیں کرنا، وہ ہے جھگڑا۔ بہت جھگڑا کرتے ہیں لوگ، بہت بحث بازی کرتے ہیں۔ بھائی یہ دونوں آراء موجود ہیں، اپنے اپنے مکتب فکر کی رائے پر عمل کر لو، جھگڑا نہ کرو، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس دن بھی لوگ لڑتے ہیں، مرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، بد کلامی تک اتر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اپنے خیمے میں ہے، فقہ حنفی کی رائے ہے کہ بھائی ظہر ظہر کے وقت میں ادا کر لو، عصر عصر کے وقت میں ادا کر لو۔ ہاں مسجد نمرہ اگر کوئی پہنچ گیا تو احناف بھی کہتے ہیں وہاں کے امام کے پیچھے پڑھو تو ملا کر پڑھ سکتے ہو، لیکن اکثر لوگ نہیں پہنچ پاتے، اپنے ہی خیمے میں ہیں، ظہر ظہر کے وقت میں، عصر عصر کے وقت میں۔ اور جو دوسرے مکتب فکر پر عمل کرنے والے جیسے کہ اہل حدیث حضرات، وہ ظہر عصر کو ملا کر اپنے خیموں میں ادا کریں تو ان کو پڑھ لینے دیں، جھگڑا کوئی نہ کرے خدا کے واسطے۔ یہ بہت دست بستہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں۔ اچھا جی، یہ نماز باجماعت ادا ہوں گی، ظہر کی نماز ادا کر لی، پھر کھانا بھی ہو جاتا ہے، اس کے بعد آدمی قبلہ رخ ہو کر بس اللہ کے سامنے لو لگائے۔ اس دن کے لیے ساری محنت ہے۔ الحج عرفہ، حدیث شریف میں ہے حج عرفہ کی حاضری کا نام، اور اس دن اللہ جتنے بندوں کو معاف فرماتا ہے سارا سال اتنے بندوں کو معاف نہیں فرماتا، اور اللہ اپنے فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، اے میرے فرشتوں گواہ رہو، میں نے ان سب کو معاف کر دیا، میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور ان سب کو بالکل پاک اور صاف میں نے کر دیا۔ اللہ وہ دن ہم سب کو نصیب فرمائے، وہ معافی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اچھا، وقت خاصا ہوگا ہمارے پاس، وقوف کریں کھڑے ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، اور الگ الگ کریں بھائی، یہ نہیں کہ ساتھ بیٹھے ہوئے گپ شپ بھی ہو رہی، باتیں بھی ہو رہی ہیں، وہ کھانے پینے کی حد تک تو ٹھیک ہے، فریش ہونے کی ضرورت ہوگی، انرجی کی ضرورت ہوگی، کچھ شربت پی لیا، کچھ پانی پی لیا، لیکن یہ مانگنے کا دن ہے، یہ اللہ سے لو لگانے کا دن ہے، یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا دن ہے۔ اس دن کو ضائع نہیں ہونے دینا، ہم نے وقت برباد نہیں کرنا اپنا۔ کھڑے کھڑے تھک گئے بیٹھ جائیں، کوئی بزرگ ہیں، کوئی معذوری ہے، لیٹ جائیں، لیٹ کر اللہ کا ذکر کریں، پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں۔ اصل تو وقوف کھڑے ہو کر، لیکن تھک جائے آدمی تو بیٹھ کر کرے، بہت تھک گئے تو لیٹ کر لے، پھر دوبارہ کھڑا ہو جائے اللہ کا نام لے کر۔ یہ عصر کی نماز آئی، عصر کی نماز بھی ہم نے ادا کر لی، غروب تک یہ وقوف کا وقت جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہے سب سے بڑا رکن حج کا، رکن اعظم جسے کہا جاتا ہے۔ باقی اعمال آگے پیچھے ہو جائیں، کوئی کفارہ کوئی دم وغیرہ ہو جائے گا، عرفات میں نہیں پہنچا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ یہ 9 ذی الحجہ کو ہم یہاں پر رہیں گے انشاءاللہ، غروب کے وقت تک رہیں گے۔ پھر جو ترتیب ہوگی پرائیویٹ اسکیم والوں کی، گورنمنٹ اسکیم والوں کی، کچھ کہتے ہیں بھائی باہر نکل کر بسوں میں آ کر بیٹھ جاؤ، رہیں گے وہ عرفات کے میدان میں تو مان لیں، جلدی سے جا کے وہاں سامان جو بھی چھوٹا موٹا رکھیں اور وہاں پہ کھڑے ہو کے وقوف کر لیجئے۔ کچھ کی بس لیٹ آئے گی تو وہ خوب وہیں پہ کھڑے رہے مغرب تک، چاہے بس لیٹ ہوتی ہے تو ہوتی رہے، لیکن یہ مانگنے کا وقت جو ہے وہ اس دن ہمیں خوب اس کو اویل کرنا ہے، خود اس سے استفادہ کرنا ہے۔ اس کے بعد مغرب کا وقت ہو گیا، اس دن مغرب کی نماز ادا نہیں کریں گے۔ یہاں پر آج حکم ہے نماز چھوڑ دو تو نماز چھوڑ دو، مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء ملا کر ادا کریں گے۔ اذان ایک ہوگی اور ایک اقامت مغرب ادا کریں گے فرض، ایک اقامت پھر عشاء کے فرض ادا کریں گے۔ سنت ہے کسی کو پڑھنی ہے تو بعد میں ادا کر لے گا۔ پھر ایک مسئلہ ہے، کچھ لوگ مقیم ہوتے ہیں، 15 دن سے زیادہ کا ان کا مکہ مکرمہ اور اطراف میں قیام ہے، وہ پوری ادا کریں گے۔ اور کچھ لوگ مسافر ہیں، احناف کی رائے بیان ہو رہی کہ کم دن ان کا قیام مکہ مکرمہ میں رہا، 15 دن سے کم کا معاملہ رہا، تو مسافر اگر ہے تو وہ فرض 4 کے بجائے 2 ادا کریں گے۔ مسافر 4 کے بجائے 2 ادا کریں گے، مقیم فرض پورے ادا کریں گے۔ تو مزدلفہ میں ایک اذان اور پھر ایک اقامت کہی جائے گی مغرب کے فرض، اور دوسری اقامت کہی جائے گی عشاء کے فرض ادا کریں گے۔ اور یہ ہمارا اب مزدلفہ کا قیام ہے۔ یہاں آرام کرنا بھی سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس وقت بھی پہنچے، تھوڑی دیر بھی اگر رہ گئی ہے، 10-15 منٹ، اگر بہت لیٹ پہنچی ہے بس 10-15 منٹ اس نیت سے لیٹے آدمی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پر آرام بھی فرمایا تھا۔ پھر اس رات میں جلد تو بیدار ہونا ہی، کیونکہ فجر کی تیاری بہت پہلے کرنی، ماشاءاللہ وہاں پہ خاصے لوگوں کا ایک رونق کا معاملہ ہوگا اور لائنیں لگی ہوں گی واش رومز پر، تو پہلے سے اٹھیں گے تو ہم بر وقت فجر کی نماز ادا کر سکیں گے۔ تو تہجد کا موقع وہ بھی ادا کرے، دعا کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اول وقت میں فجر کی اذان دی جائے گی جب وقت ہو جائے گا، اور فجر کی نماز وہاں ادا کی جائے گی مزدلفہ میں۔ یہ 9 اور 10 کی درمیانی شب ہو گئی، اور صبح آ گئی اب یہ 10 ذی الحجہ کی۔ اور
مزدلفہ میں نماز ادا کر لینے کے بعد وقوف ہوگا. اب وقوف ہے مزدلفہ کا، وہ یہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کرنا. یہ مختصر ہے، 15 منٹ 20 منٹ. تھوڑی سی روشنی آ جائے بس نکل پڑے، تھوڑی سی روشنی آ جائے نکل پڑے یہاں سے. اور یہ وقوف ہو گیا مزدلفہ کا. یہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. 8 کا بیان ہوا منا، 9 کا بیان ہوا کہاں پہنچے جی؟ عرفات. عرفات سے نکلے غروب کے بعد کہاں پہنچے؟ مزدلفہ. مزدلفہ میں کچھ قیام بھی ہوا اور صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد وقوف ہوا، قبلہ رخ ہو کر دعا کرنے کا معاملہ ہوا. اور اگلے دن کے اعمال ابھی آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. ایک بات رہ گئی، عرفات کی دعائیں کون سی ہیں؟ ایک دعا اللہ کے رسول نے بتائی بس صلی اللہ علیہ وسلم. باقی کتابوں میں بزرگوں کی، اہل علم کی ٹھیک ہے. دعا وہ ہے جو دل سے کرے آدمی. اللہ کے رسول نے ایک دعا بتائی جو ہر نبی نے کی ہے اس مقام پر. جو نبی آئے عرفات میں انہوں نے یہ دعا کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ اللہ کے رسول نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم. مستقل کریں، باقی مانگیں، خوب مانگیں 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 خوب مانگیں. عرفات میں یہ دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا، تمام انبیاء نے کی ہے. اس کے بعد حج کا بڑا ایک اور قیمتی اور مصروف دن آئے گا، وہ 10 ذی الحجہ ہے. تلبیہ ہمارا جاری ہے، احرام کی پابندیاں چل رہی ہیں. مزدلفہ سے ہم نکل پڑے، جو بھی ترتیب ہو اس ترتیب کے مطابق آگے چلیں گے. اور اب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی منا میں. اکثر منا میں خیموں میں لے جایا جاتا ہے اور پھر بتایا جاتا ہے اب نکلے آپ جی کنکریاں مارنے کے لیے. آج کا دن بڑا اہم ہے، اعمال بھی زیادہ ہیں. یہ 10 ذی الحجہ کی بات ہو رہی ہے. یہاں جو مسنون ترتیب ہے اور احناف کے ہاں لازم بھی ہے وہ یہ ہے، 3 باتوں میں رمی کرنا، پھر قربانی کا معاملہ اور پھر حلق یا قصر کا معاملہ. رمی کرنا، قربانی کرنا، پھر حلق یا قصر کا معاملہ، اور پھر عام روٹین کے کپڑوں میں طواف زیارت کرنا اور اس کے بعد سعی کرنا. یہ بڑا اہم دن ہے. اگر 10 تاریخ کو طواف اور سعی کا موقع نہ مل سکے تو 11 کو بھی کر سکتے ہیں. 12 کے غروب سے پہلے پہلے کر لینا چاہیے. مزدلفہ ہی کے رات کے قیام میں ہمیں کنکریاں بھی چننی ہیں، جو رمی کے لیے 10، 11، 12 اور میکسیمم 13 تاریخ تک ہمیں کنکریاں مارنی ہے ستونوں پر. رمی جمرات جنہیں کہا جاتا ہے، یہ کنکریاں مزدلفہ سے چن لیں. وہیں پر جہاں ہم آرام کریں گے، جہاں لیٹیں گے، اس کے آس پاس سے کنکریاں مل جائیں گی. کچھ لوگ پہاڑوں پر چڑھتے ہیں، اس کی کوئی حاجت نہیں، وہاں کنکریاں بہت موجود ہوتی ہیں. 70 کنکریاں رکھ لیجئے، 13 تاریخ تک وہ کام آئیں گی. کچھ زیادہ بھی رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں. بعض ساتھیوں سے گم ہو جاتی ہیں تو ان کو بھی وہ کام آ جائیں گی. وہ آپ تھیلی میں رکھیں یا کسی بوتل میں رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ان کو بعض لوگ دھونے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، کوئی ایسی ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں یہ کوئی گندگی میں پڑی تو وہاں سے نہ اٹھائیں، کسی اور جگہ سے اٹھا لیں، لیکن یہ دھونے کی کوئی حاجت ایس سچ نہیں ہے. اور آپ وہ تھیلی میں رکھ لیں، پلاسٹک کی بوتل میں رکھ لیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. یعنی اگر میں آن دا لائٹر سائڈ بات کہوں تو اس میں کوئی فقہ حنفی فقہ شافعی کا مسئلہ نہیں ہے. ایسی چیزیں انتظامی نوعیت کی ہوتی ہیں، کپڑے کی تھیلی میں رکھ لیں یا بوتل میں رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. 10 تاریخ ہے، 10 تاریخ کا بیان ہم نے شروع کیا تھا ظہر کی نماز سے قبل. 10 تاریخ کا دن جو ہے 10 ذی الحجہ، وہ بہت بڑا مصروف دن ہے. اور صبح ہم چلے ہیں منا مزدلفہ سے، اور منا کے علاقے میں اکثر لوگ اپنے کیمپس میں چلے جاتے ہیں، خیموں میں. بعض ہوتے ہیں جو براہ راست رمی کرتے ہیں، اور اگر ان کی رہائش عزیزیہ میں جہاں کہیں بھی ان کی رہائش ہے وہاں پر چلے جاتے ہیں اور پھر دیگر اعمال انجام دیتے ہیں. اور کئی گروپس کی ترتیب ہوتی ہے کہ منا میں خیموں میں لے جاتے ہیں، اور ایک وقت بتایا جاتا ہے 10 بجے 11 بجے پھر وہ خیموں سے نکلتے ہیں کنکریاں مارنے کے لیے. یہ ہے 10 تاریخ 10 ذی الحجہ. اور یہاں 3 کام ہیں جو ترتیب سے کرنے ہیں. نبی علیہ السلام نے بھی ایسا کیا. احناف کے ہاں یہ لازم ہے، اور اہل حدیث حضرات اور دیگر فقہا کے ہاں یہ ترتیب لازم نہیں ہے. ایک ساتھی نے توجہ دلائی بھائی اہل حدیث حضرات کے ہاں کیا کیا ہے، تو بہت زیادہ کوئی فرق نہیں، چند باتوں کے اندر ہی تبدیلی کا یا رائے کا فرق ہے. جیسے کہ عرفات کی 2 نمازیں ملانے کا معاملہ، اور ادھر جو ترتیب بتائی جا رہی ہے احناف کے ہاں لازم ہے، دیگر فقہا کے ہاں لازم نہیں ہے. وہ کیا ہے بھلا؟ نمبر 1، طلوع آفتاب کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد جو 10 تاریخ کی رمی وہ طلوع آفتاب کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. پہلے صرف بڑے ستون کی رمی ہے جس کو جمرۃ العقبہ بھی کہا جاتا ہے یا کبریٰ بھی کہا جاتا ہے. پہلا نہیں، دوسرا نہیں، جو آخری والا ہے 10 تاریخ کو، اس آخری والے ستون کو عام طور پر ہم شیطان کہہ دیتے ہیں اس کو،
اور پھر کچھ زیادہ بھی کر جاتے ہیں. کرنا اتنا ہے جتنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے ہمیں بتایا. 10 تاریخ ہے اور پہلا یعنی ایک ستون کو ہم نے کنکری جو ہے وہ مارنی جو کہ بڑا ستون ہے, وہ پہلے دن کراس بھی لگا ہوتا ہے پہلے دوسرے پر, تیسرے والے کو ہم نے کنکری مارنی ہوتی ہے. ہمارا تلبیہ جاری ہے مستقل, جب سے ہم نے 8 سے احرام باندھا 8 9 اب 10 ہو گئی. تلبیہ ختم کب ہوگا؟ جب ہم پہلی کنکری یہ ماریں گے پہلے دن کی, اس وقت تلبیہ جا کر ختم ہوگا. خوب تلبیہ کا اہتمام کرتے رہیں. کنکری ہمارے پاس موجود ہیں, 7 کنکری ہم نے ایک ستون کو مارنی ہے, اور یہ 10 تاریخ کو ایک ہی ستون جو تیسرا والا بڑا والا ہے اس کو ہم نے کنکریاں مارنی ہیں. اس میں ایک انتظامی معاملہ ہے. وہ جو شکل آج کل آپ نے دیکھی وہ ذرا خاصا چوڑا سا وہ پلر سا بن گیا, اس میں اگر ہم جب جا رہے ہوں تو بالکل ستون جہاں شروع ہوتا ہے وہاں کھڑے ہو کر کنکریاں ماریں گے اگر, تو خاصا لوگوں کا مجمع ہوتا ہے. ایک انتظامی بات یہ کہ آپ وہاں سے نہ ماریں, چلتے چلتے تھوڑا سائڈ پر ہو جائیں اور آگے سے اس ستون کی بالکل انتہائی شکل پر آ جائیں, جہاں وہ چونچ سی بنتی ہے نا اس کی, یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے, اس مقام پر آ جائیں تو 70 برس کا بوڑھا ہو یا 5 سال کا بچہ بالکل سامنے کھڑے ہو کر آرام سے کنکری مارتا ہے. یہ تجربے کی بات ہے. تو چلتے ہوئے جائیں اور ذرا الٹے ہاتھ پر ہو کر, اگر الٹی سائڈ کی طرف سے جا رہے ہیں, اور آگے سے اس کے سامنے بالکل آ جائیں گے تو بہت سہولت سے کنکری ہم مار سکیں گے. وہاں بھی دعا اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجود ہے, رغم للشیطان رضا للرحمن, اللہم اجعلہ لنا حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا. شیطان کو نفرت دلانے کے لیے, رحمان کی رضا کے حصول کے لیے کنکریاں ہم لگا رہے ہیں. اللہم اجعل لنا حجا مبرورا, اللہ اس حج کو حج مبرور بنا دے, وذنبا مغفورا, گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے, وسعیا مشکورا, اور ان محنتوں کو قبول کر دیے جانے کا ذریعہ بنا دے. یہ دعائیں بھی یاد کر لیں. اگر دعائیں کسی مواقع کی رہ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں, مگر مسنون ہے, یاد کرنا چاہیے. ترجمہ بھی یاد کر لیں, سہولت رہے گی انشاءاللہ. پھر وہ جو کنکریاں مارنی ہے, اللہ اکبر. وہ کنکریاں کیسی ہیں؟ بہت بڑے پتھر بھی نہ ہو, بہت چھوٹا سا بھی نہ ہو, چنے کا دانہ جتنا ہوتا ہے اس سائز کی کنکریاں ہم جمع کر لیں, اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دائیں ہاتھ سے انگوٹھا اور یہ شہادت والی انگلی سے پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ 7 کنکریاں مارنی ہیں. چند سیکنڈز کی بات ہے, بہت ٹائم اس میں نہیں لگتا. اور یہ نفرت کا اظہار بھی ہو یقیناً شیطان کے خلاف, اور اپنے نفس کی خواہشات اور شیطان کی اکساہٹیں اور دنیا, یہ سب چھوٹی ہیں چیزیں. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ 7 کنکریاں ہم نے ماری. 10 تاریخ کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد کوئی دعا نہیں ہے. اس کے بعد ترتیب کے مطابق کچھ لوگ خیموں میں جاتے ہیں, اکثر لوگ اپنی عزیزیہ وغیرہ کے رہائش گاہوں کی طرف جاتے ہیں, جہاں جہاں پہ رہائش ہو وہ ترتیب کے مطابق چلیں گے. یہ 10 تاریخ کا پہلا کام ہوا رمی کرنا. اس کے بعد ہے قربانی کا معاملہ. وہ جو گروپس کی ترتیب ہوتی ہے کہ گروپ کوآرڈینیٹر کرواتے ہیں اس کا انتظام, اور اطلاع فون پر آ جاتی ہے. کچھ لوگ انفرادی طور پر کرتے ہیں, پہلے سے ہی تیاری کر لیتے ہیں, ہوٹل وغیرہ والے, ہوٹل کے افراد سے بات کر کے, دکان والوں سے بات کر کے کہتے ہیں جی آپ کی قربانی ہم کرا دیں گے, آ جائیے گا. جو بھی ترتیب ہو. اور بعض لوگ وہ گورنمنٹ کے تھرو جاتے ہیں, اہل علم اس میں خاصی احتیاط کے بارے میں کہتے ہیں, کوشش کرے اس میں احتیاط ہو اور کوئی اور شکل قربانی کی بن جائے تاکہ وقت پر وہ قربانی ہو جائے ترتیب کے مطابق. یہ دوسرا عمل ہے 10 تاریخ کو جو کہ قربانی کا معاملہ ہے, اور یہ ہے تمتع والوں کی قربانی کا معاملہ کہ ایک ہی حج ایک ہی سفر میں جو ہے وہ ہم مزے لے رہے ہیں نا, عمرہ ادا کر لیا تھا ہم نے, اور یہاں اکثر و بیشتر تمتع والے ساتھی جو ہیں وہ جا رہے ہیں. تو یہ قربانی شکرانے کے طور پر ہے. یہ بیان اس لیے ہو رہا ہے, عید الاضحیٰ کی قربانی اپنی جگہ ہے, اس کی شرائط جہاں پوری ہوں گی وہ ادا کی جائے گی. یہ حج والی قربانی اس سے الگ ہے. حکمتیں کیا ہیں اس پر آگے کلام کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ قربانی ہو گئی دوسرا عمل. اس کے بعد وہ حلق یا قصر کا معاملہ, وہ تو ہم پہلے ہی سمجھ چکے ہیں حلق قصر کسے کہتے ہیں. جب اطلاع آ گئی, قربانی ہو گئی چاہے دوپہر میں یا شام میں, اس کے بعد حلق یا قصر کا معاملہ ہم نے کر لیا. یہ ترتیب احناف کے نزدیک لازم ہے, دیگر فقہا کے ہاں لازم نہیں ہے. نمبر 1 رمی کا معاملہ, وہ ایک ستون کو 10 تاریخ کو. نمبر 2 قربانی کا معاملہ, اور نمبر 3 حلق یا قصر کرنے کا معاملہ, جو مسئلہ پہلے بیان ہو چکا ہے. اس کے بعد ہم احرام کی پابندی ختم ہو جائیں گی. احرام ہم یعنی بدل لیں گے, کپڑے نارمل لباس میں آ جائیں گے, نہا لیں دھو لیں. اور قرآن میں ذکر بھی ہے کہ وہ اپنے میل کو چیل کو دور کریں, اور وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, اور اللہ کے گھر کا قدیم گھر کا وہ طواف کریں. یہ ترتیب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی. تو رمی کا معاملہ, قربانی کا معاملہ, اور پھر حلق یا قصر کا معاملہ. اس کے بعد روٹین کے کپڑوں میں آ گئے, تو اب ہم نے روٹین کے کپڑوں میں جا کے طواف زیارت کرنا ہے.
گو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ترتیب کے مطابق یہی افضل ہے. البتہ گنجائش ہے کہ طواف زیارت پہلے بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی پہلے کرے گا تو وہ حالت احرام میں ہی کر رہا ہوگا, کر لے, ٹھیک ہے. اور کیونکہ طواف زیارت کے بعد کیا ہوتی ہے؟ سعی بھی. یاد آیا عمرے میں طواف تھا اور طواف کے بعد سعی بھی. تو مردوں کو دو اضافی کام یاد ہیں, رمل اور جی اذتباع, وہ کندھا کھلا رہنا. تو کوئی پہلے بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, اس میں ترتیب واجب نہیں ہے. البتہ اگر پہلے کرے گا تو وہ حالت احرام میں ہوگا, تو رمل بھی ہوگا اور اذتباع بھی ہوگا. کیوں؟ یہ اس میں کرنا ہوتا ہے جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہے. البتہ ایک دلچسپ مسئلہ جو غیر معروف ہے مگر مسئلہ ایسا ہی ہے. کیا؟ ابھی جو ترتیب بتائی جا رہی ہے کہ کنکریاں ہو گئی, قربانی ہو گئی, حلق و قصر ہو گیا, اب ہم احرام ہمارا بدل گیا, یعنی پابندی ختم ہو گئی, اب ہم روٹین کے کپڑوں میں آ گئے, اب جائیں گے طواف زیارت کے لیے. تو بہت ہی سادہ سی بات ہے, اذتباع کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صحیح ہے, اذتباع کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا, لیکن رمل ہوگا. یہ بڑا غیر معروف مسئلہ ہے. کیوں؟ رمل اس طواف میں جس کے بعد سعی ہوتی ہے. تو کیا یہ طواف زیارت کے بعد سعی کرنی ہے؟ تو عجیب لگے گا یہ مسئلہ آپ کو, لیکن مسئلہ ایسا ہے کہ وہ رمل کرنا پڑے گا. اذتباع کیوں نہیں ہوگا؟ کہ سادہ کپڑوں کے اندر استباع کا سوال پیدا نہیں ہوتا. طواف زیارت ہوگا اور طواف زیارت کے بعد سعی کی جائے گی. یہ اب 10 کو کر لیں شام میں, رات میں 11 کو کر لیں, 12 کی غروب سے پہلے پہلے کر لینا ہے. 12 کی غروب سے پہلے پہلے کر لینا, جو سہولت کے مطابق ہو جائے کر لیں. ایک اہم مسئلہ, جب ہم حلق اور قصر کر چکے, حلق یا قصر کر چکے, تو پابندیاں ختم ہو گئیں, ساری پابندیاں ختم ہو گئیں سوائے ایک کے. جب تک طواف زیارت نہیں ہو جائے گا شوہر اور بیوی کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا. جب تک طواف, اس کو کہتے ہیں حلال نہیں ہوگی بیوی بھائی. اسی لیے آن دا لائٹر سائڈ جب طواف زیارت ہو جاتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہم حلال ہو گئے. سمجھ آ گئی بات؟ اب جن کو سمجھ میں آ گئی ان کا بھلا, جن کو سمجھ میں نہ آئی ان کا بھی بھلا. زوجین حلال کب ہوں گے؟ طواف زیارت کے بعد. باقی پابندیاں ختم ہو گئیں حلق یا قصر کے بعد. طواف زیارت سے پہلے زوجین کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا. طواف زیارت ہو جائے گا اس کے بعد وہ تعلق قائم ہو سکتا ہے. طواف زیارت بھی کرنا ہے, طواف زیارت کے بعد سعی بھی کرنی. یہ بڑا مشقت والا دن ہے. 10 کوئی اگر رات میں جا کے کوئی طواف زیارت تو صحیح کر رہے ہیں, ہمت کر کے کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. طواف کیسے ہوتا ہے تفصیل آ چکی, سعی کیسے ہوتی ہے تفصیل آ چکی. عمرے کے موٹے موٹے اعمال کتنے تھے؟ 4. حج کے موٹے موٹے اعمال 4 جمع 3. ایک تھا وقوف, وہ مینا میں تو چلے گا بھی قیام, اور ایک عرفات سب سے بڑا, اور ایک مزدلفہ ہو گیا, ایک رمی 10 کی ہو گئی, آئندہ بھی ہوگی, اور ایک قربانی وہ بھی ہو گئی. یہ موٹے موٹے 7 اعمال حج کے ہم نے سمجھنے تھے. اس کے بعد رات ہمارا قیام مینا ہی میں رہے گا انشاءاللہ. مسنون عمل ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا. ایک چھوٹی سی بات لیکن اہم بات, کچھ لوگ کہتے ہیں سنت ہی تو ہے نا, تو ہم تو جا رہے ہیں بھی ہوٹل میں رہنے کے لیے. اللہ کے بندو, مسنون عمل یہاں کرو, اللہ کے پیغمبر نے یہاں قیام فرمایا. ٹھیک ہے جی, کچھ کو یہ بھی مسئلہ بتایا بس رات کا تھوڑا حصہ گزارنا سنت ہے. وہ پوری رات ہوٹل میں گزارتے ہیں, رات کو تھوڑی دیر کے لیے آ جاتے ہیں, دن میں واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ اتنا ایزی وے آؤٹ نہ نکالیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہاں قیام فرمایا ہے, قیام مستقل فرمایا ہے. ایک ہے مسئلے کہ تک رات تھوڑی دیر رہ لی, چلو جی سنت ادا ہو گئی. اس سے آگے بھی مسائل لوگوں نے آسانی کا بیان فرمایا موجود ہیں. لیکن جب ساری زندگی میں نمازوں میں اور دیگر اعمال میں سنت کا بڑا خیال کرتے ہیں, تو اتنے عظیم حج جیسے عمل کے اندر تو سنت کا خیال زیادہ کریں. بھائی ادھر ہی قیام کریں مینا میں, وہاں اذکار ہیں, نمازیں ہیں, اور دروس کا بھی حلقہ ہوتا ہے, خیر کی باتیں بھی ہوتی ہیں, اور اپنے نوافل ہیں, تلاوت ہے, اذکار ہیں, ان کا اہتمام کریں. قرآن کہتے ہیں یہ ذکر و اذکار کے دن ہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ, یہ گنتی کے جو چند دن ان میں اللہ کا ذکر کرو. اب ہے جناب 11 ذی الحجہ. قیام ہمارا کہاں رہے گا انشاءاللہ؟ جی مینا میں. اور قیام کے دوران ذکر و اذکار میں مشغول رہیں گے, اور بات چیت آدمی کرے, کھائے پیے, لیکن فضولیات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اس دن یعنی 11 تاریخ کی جو رمی ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوگی. جو 10 تاریخ کی رمی تھی وہ کب شروع ہو گئی تھی؟ طلوع آفتاب کے بعد سے. لیکن 11, 12, 13 کی جو رمی ہے وہ زوال کے بعد ہوگی. اور اس دن زوال کے بعد ظہر کی تھوڑی دیر کے بعد جو بھی ترتیب بنے, تینوں ستونوں کو کنکریاں مارنی. پہلے ستون پر, اور وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا یاد کر لیجئے,
رغما للشیطان رضا للرحمن اللہم اجعلہ لنا حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا. اس کو پڑھ لیں, ٹھیک ہے. اور اللہ اکبر 1 2 3 7 کنکریاں ہو گئی پہلے ستون کو. پہلے ستون کو توجہ کیجئے گا, کنکریاں مارنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا سنت ہے, وہ تھوڑا سا ہٹ کر کریں تاکہ ہم لوگوں کے لیے رکاوٹ نہ ڈالیں. پہلے ستون کو کنکریاں ماریں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے. دوسرے ستون پر گئے 7 کنکریاں اسے بھی ماریں گے, اس کے بعد بھی دعا کریں گے. اس کے بعد تیسرے ستون کو بھی 7 کنکریاں ماریں گے لیکن دعا نہیں کریں گے. اس کے بعد اپنے خیموں میں واپس آ جائیں, وہیں مینا میں قیام ہمارا چلتا رہے گا. جن کا 10 تاریخ کو نہیں ہو سکا تھا طواف کا معاملہ, وہ 11 کو کر لیں اور زیادہ سے زیادہ 12 کی غروب سے پہلے کر لیں, تو وہ اپنی ترتیب کے مطابق اعمال جاری رہیں گے. اور قیام کہاں رہے گا؟ مینا. بس مینا میں اذکار ہے اور رمی ہے, اذکار ہے اور رمی ہے. ان دنوں کے اعمال کو یاد رکھنا آسان ہے. 12 تاریخ آ گئی, یہی ترتیب رہے گی. زوال کے بعد جو ہے وہ رمی ہو سکتی ہے اگلے دن صبح صادق سے پہلے, لیکن زوال کے بعد شروع ہوگی 12 تاریخ کو. پہلے کو کنکریاں ماریں گے, اس کے بعد دعا کریں گے قبلہ رخ ہو کر. دوسرے ستون کو کنکریاں ماریں گے, اس کے بعد بھی دعا کریں گے قبلہ رخ ہو کر. تیسرے کو کنکریاں ماریں گے اور پھر دعا نہیں کریں گے. یہ 12 ہو گئی. اب اگر کوئی چاہے تو جا سکتا ہے, 12 تک رکنا تو لازم ہے. جو کوئی چاہے تو 12 کی کنکری مار کر جا سکتا ہے, جائے اپنی رہائش گاہ پر. اور بہتر ہے, افضل ہے, مسنون عمل ہے نبی علیہ السلام کا کہ واپس آئے اور 13 تاریخ کو بھی قیام کرے. 12-13 کی درمیانی شب بھی قیام کرے, 13 کی بھی کنکریاں لگائے. ایک ایک کنکری لگانے کا اجر و ثواب بہت ہے. بعض روایات میں ذکر ہے ایک کنکری پر ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا عمل بھی ہے. انتظامی اعتبار سے ایک بات سمجھ لیں, بڑا لوگ ڈراتے ہیں جناب خیمے اکھڑ جائیں گے, کوئی کھانا نہیں ملے گا, کوئی پانی نہیں ملے گا. یہ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں, کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. لوگ جاتے ہیں, بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں, لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا. آپ 13 کی زوال کے بعد ظہر کے وقت دیکھیں گے آپ کو بڑا مجمع لوگوں کا نظر آئے گا انشاءاللہ. اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ قیام بھی کریں گے انشاءاللہ. تو کوئی پریشان نہ ہو, وہ واش رومز بھی اویلیبل ہوتے ہیں, کھانا پینا بھی آ جائے گا, کوئی ایشو نہیں. ہم نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. نیت رکھیں مسنون طریقے پر یہ 13 تاریخ کا بھی ہم قیام کریں گے. تو 13 کو اگر ہم نے قیام کیا تو وہی زوال کے بعد, اگر 13 کو قیام کر رہے ہیں تو رمی کب ہوگی؟ زوال کے بعد. وہی پہلے ستون کو 7 کنکریاں, پھر قبلہ رخ ہو کر دعا, دوسرے ستون پہ کنکریاں 7, پھر قبلہ رخ ہو کر دعا, اور پھر تیسرے ستون پر بھی کنکریاں ماریں گے, البتہ اس کے بعد دعا نہیں کریں گے. یہ حج کے زیادہ سے زیادہ 6 ایام کا معاملہ. 8 تاریخ کو مینا میں, 9 تاریخ کو عرفات میں غروب تک, اور خوب دعائیں, تلبیہ چل رہا ہے. 9 اور 10 کی درمیانی شب مزدلفہ میں مغرب عشاء ملا کر. اس کے بعد صبح ہو گئی, فجر کے بعد مزدلفہ کا وقوف ہو گیا. 10 تاریخ آ گئی. 10 تاریخ کو پہلا عمل کیا ہے جی؟ رمی کا معاملہ. صرف تیسرے کو ستون کو 7 کنکریاں, اس کے بعد دعا نہیں. اس کے بعد جب قربانی ہو گئی, اس کے بعد حلق اور قصر ہو گیا اور ہم سادہ کپڑوں میں آ گئے. پھر طواف زیارت ہے اور سعی کا معاملہ. رمل بتا دیا تھا میں نے آپ کو, ٹھیک ہے. طواف زیارت سعی کا معاملہ ہو گیا, قیام ہوگا مینا میں. 11 کی رمی ہے, 12 کی رمی ہے, جا سکتے ہیں. افضل ہے کہ 13 مسنون ہے کہ 13 کو بھی رکیں, 13 کی رمی کریں. اس کے بعد ہم اپنی رہائش گاہوں پر جو ترتیب ہوگی اس کے مطابق چلیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ جناب ہے حج کے اعمال کا معاملہ. ایک عمل رہ جاتا ہے طواف وداع. طواف وداع کیا ہے؟ وطن واپسی سے پہلے آخری طواف کر لینا. خواہ وہ جدہ سے واپسی کا معاملہ ہو رہا ہو, یا کچھ لوگ مکہ مکرمہ سے کہاں جائیں گے؟ مدینہ شریف, اور مدینہ شریف سے واپسی ہو رہی ہو. کافی لوگوں کی ہوگی اس طرح گورنمنٹ اسکیم کے ساتھیوں کی. تو یہ جو آخری طواف ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ طواف وداع. یہ کر لیا جائے. اگر خواتین کے مخصوص معاملات آگے ان کو یہ معاف ہے, طواف زیارت معاف نہیں, اس کے لیے پہلے سے پلاننگ کی جائے, پہلے سے جو بھی دوا وغیرہ کا استعمال. لیکن خواتین کے مخصوص ایام آ گئے تو طواف وداع ان کو معاف ہے, مردوں کو معاف نہیں. وہ واجب کے درجے کی شے ہے, اس کو کر کے ہم نے جانا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ حج کا بیان بھی ایک درجے میں مکمل ہوا.